دنیا اور آخرت میں بادشاہی اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی میں ہوں، حکم بھی میرا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کن بات صرف اللہ کی ہے، فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ساری کائنات میں امن آئے گا اللہ کے ارادے سے، عزت آئے گی تو اللہ کے ارادے سے، ذلت آئے گی تو وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جہاں چاہے عزت دے دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ذلیل کر دے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ملک دے دے، تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ انسانوں کی ذات سے متعلق جو حالات ہیں ان پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور انسانوں کے افعال، حرکات، سکنات پر بھی اللہ کا پہرا ہے، اور زمین آسمان کی گردش اور اس میں آنے والے حالات پر بھی اللہ پاکی کا قبضہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر بھی وہی بادشاہ ہے، زمینوں پر بھی وہی بادشاہ ہے۔ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، آسمانوں پر اس کا عرش ہے، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، زمین پر اس کی سلطنت ہے، فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، سمندر میں اس نے راستے بنائے، فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، جنت میں اس کی رحمت ہے، فِي النَّارِ عِقَابُهُ، جہنم میں اس کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ احق من ذکر، اس سے زیادہ یاد کرنے کے قابل کوئی نہیں، احق من عبد، اس سے زیادہ بندگی کے قابل کوئی نہیں، ارأف من ملک، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اجود من سئل، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں، اوسع من اعطا، اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں، الملک لا شریک لہ، ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لیس معہ رب یرجا، اس کے ساتھ کوئی اور رب نہیں جس پر امید باندھی جائے، ولا وزیر یرشا، نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے جس کو رشوت دے کر اس تک پہنچا جائے۔ ادعونی استجب لکم، وہ کہتا تم بلاؤ میں سنتا ہوں۔ نہ کسی واسطے کی درمیان میں بادشاہ ہے، نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے، نہ کوئی درمیان میں آڑ ہے، رکاوٹ ہے، بلکہ اللہ پاک نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ انسانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے اور زمین آسمان پر بھی۔ رفع السماوات بغیر عمد، آسمان اونچا کر دیا اپنی مرضی سے، ستون کوئی نہیں بنائے۔ جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو بچھا دیا، مسخر کر دیا اپنی طاقت سے۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو مضبوط بنا کے گاڑ دیا اپنی قدرت سے۔ پھر اس میں سخر لکم الشمس والقمر دائبین، ان میں آسمان زمین کے درمیان سورج چاند کا نظام چلایا۔ سورج اپنے مدار پر، الشمس تجری لمستقر لہا، چاند اپنے مدار پر، والقمر قدرناہ منازل، پھر سورج چاند ستارے سیارے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ان میں کتنے خرب ہا خرب 5 ارب کہکشائیں ہیں جو اس خلا میں گردش کرتی ہیں، جن کو دیکھا جا چکا ہے، جن کو دیکھا نہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ 5 ارب کہکشاؤں میں، ایک ایک کہکشاں میں 10 خرب کم و بیش سیارے ہیں، جن میں کروڑوں سیارے ایسے ہیں جو اس نظام شمسی، ہمارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، زمین سورج کے گرد 19 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے، اور سورج سے سب سے دور سیارہ پلوٹو وہ سورج کے گرد 7.5 ارب میل کا دائرہ بناتا ہے۔ یہ نظام شمسی جس میں ہم چلتے ہیں یہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس خلا میں ایسے کروڑوں سیارے ہیں جن میں ہمارا نظام شمسی ایسے رکھا جا سکتا ہے جیسے پلیٹ میں چند بوٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اتنے سارے سیاروں کو، ستاروں کو، اتنے سورج چاند سب کو چلاتا ہے، گھماتا ہے، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ایک کہکشاں کے سیارے دوسری میں پورے داخل ہو جاتے ہیں، 4 گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، سڑکوں پہ ٹکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ آسمان زمین کے درمیان ارب ہا ارب نہیں، خرب ہا خرب سیارے، جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو جب سے بنایا ہے
وہ ایک نظام میں کل فی فلک یسبحون، وہ ایک نظام کے تحت گردش بھی کر رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ایک دوسرے میں داخل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک دن بھی ذرہ کے برابر کمی نہیں، زیادتی نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ یہ ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ لگانے والے کا زبردست اندازہ جس سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، جعلت لک قرارا فی بطن امک، میں نے ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار کی جگہ بنایا، غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، تجھے پردوں میں لپیٹا تاکہ اندر کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے، وعلمتک الجلوس فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا، کھیلنا، حرکت سکھائی، فہل یقدر علی ذلک احد غیری، میرے علاوہ کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، میں ہوں جو مضبوط ٹھکانے میں تجھے جگہ دیتا ہوں۔ اور پھر دوسری جگہ کیا فرماتے کہ فقدرنا، اندازہ کرتا ہوں، فنعم القادرون، میرے سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا اپنے اندازے کے ساتھ، اس لیے اللہ ہم سے گلہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے مجھے چھوڑ کر تو کس سے مجھ سے دھوکہ کھا گیا، میری ذات کے بارے میں دھوکہ کھا گیا، تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ میں تیرا رب کریم، پالنے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق، خلقت میرے ہاتھ میں۔ پھر ایسا نہیں الٹ سلٹ بنایا، فسواک فعدلک، ترتیب کے ساتھ بھی بنایا اور متناسب بھی بنایا، کوئی عیب نہیں، جہاں چاہے عیب رکھ دے۔ اپنی قدرت سے اللہ پاک ایسا بے داغ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ ثم السبیل یسرہ، راستے کو آسان کیا۔ اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، فرشتے کو بھیجا۔ فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، جس سے پر کے اوپر نکالا۔ لا لک سن تقطع، دانت کاٹنے کو نہیں، ولا لک ید تبطش، ہاتھ پکڑنے کو نہیں، ولا لک رجل تمشی، پاؤں چلنے کو نہیں۔ کیسا عاجز ہوتا ہے بچہ، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے۔ ایسے بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فہل یقدر علی ذلک احد غیری، میں ایسے عالم میں تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں، بھلا میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک، ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہوں۔ لا یاکلان حتی تشبع، بچہ نہ کھائے وہ نہیں کھاتے، ولا ینامان حتی ترقد، بچہ نہ سوئے وہ نہیں سوتے۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ اللہ پاک فرعون کے لیے بھی اللہ نے چلایا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چلایا، اور شداد کے لیے بھی چلایا، قارون کے لیے بھی چلایا، حامان کے لیے بھی چلایا۔ اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہ نظام چلتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ پاک کا یہی نظام چلتا ہے۔ اللہ پاک رب بغیر اسباب کے، خالق بغیر اسباب کے، مالک بغیر اسباب کے کچھ نہ بنائے پھر بھی خالق ہے، کوئی نہ ہو پھر بھی مالک ہے، کوئی نہ سجدہ کرے پھر بھی مسجود ہے، سارے سجدے میں چلے جائیں پھر بھی مسجود ہے، سارے پکارے اللہ اکبر وہ پھر بھی بڑا ہے، کوئی بھی نہ اللہ کا اعتراف کرے وہ پھر بھی بڑا ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، خشک تر، مرد، عورت، سب تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میری عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، اے انسان، جنات، اولین آخرین، زندہ اور مردہ، خشک اور تر، بوڑھے اور جوان، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، تم سب میرے نافرمان بن جاؤ، میری عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم میرا نقصان کر سکتے ہو۔ حکومت اللہ پاک کی ہے، عرش سے لے کر فرش تک، لہو ما فی السماوات، کا آسمانوں میں بھی میں ہوں
वमा फिल अर्द, जमीन में भी मेरा हुक्म, वमा बैनहुमा, उसके दरमियान भी मेरा हुक्म, वमा तहत सरा, तहत सरा तक भी मेरा हुक्म। दाना फटता नहीं अल्लाह के अमर के बगैर। इन अल्लाह फालिकुल हब्ब वन नवा, बादल मानसून से नहीं आते, अल्लाह का इरादा चलता है, बादल आता है। हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह, मैं हूँ हवाओं को भेजता। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, मैं हूँ बादलों को जमीन आसमान के दरमियान टिकाता। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देखो तुम्हारा रब बादलों को कैसे हाँकता है, कैसे हाँकता है और उनको आपस में जोड़ता है। फयजअलहु रुकामन, फिर उनकी तह बना देता है, तह दर तह उनको ऊपर ले जाता है। ये कलाम उस वक्त उतर रहा है जब बादलों से ऊपर जाकर किसी ने नहीं देखा। आज बादलों के ऊपर जाकर देखा जा रहा है कि वो तह दर तह लग रहे हैं। और वो नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की वादी में बिन देखे अल्लाह के कलाम के जरिए से बता रहा है कि अल्लाह है जो बादलों को मुसख्खर करता है। ऐसे पानी के खजान और ऐसे पानी के टैंक बना दिए, अंदर चले जाएं तो एक कतरा पानी नहीं, दीवार नहीं, टोंटी नहीं, कोई मोटर नहीं, कोई पाइप नहीं, अंदर जाएं तो कतरा नहीं, बरसा दे तो सारी दुनिया को गर्क कर दे। एक बादल सारी दुनिया को गर्क कर सकता है। ये अल्लाह अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है। पानी बरसाया अपनी ताकत से, हम तो पानी को इस्तेमाल करते हैं। पानी बनाने वाला कौन? कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यासीकुम बिमाइन मईन, मुझे बताओ अगर मैं पानी को खत्म कर दूं, कोई है पानी लाने वाला? अंतुम अंसलतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, ये बारिश तुम लाते हो कि मैं लाता हूं? पानी का मैं बनाता हूं, मैं ही तुम्हें अकल देता हूं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। फिर मैं पानी लगा दूं, दाना डाल दूं, अल्लाह कहे नहीं फटना, कौन फाड़ेगा उसे? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ मैं हूं, मैं सबबनल माअ सबा, पानी बरसाता हूं एक अंदाज, अनोखे अंदाज के साथ। थुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, जमीन फाड़ता हूं अपनी कुदरत से। फअंबतना फीहा हब्बम वअनबा, दाने उगाता हूं। फालिकुल हब, दाने को फाड़ा, वन्नवा, गुठली को फाड़ा। और क्या कहा? अंबतना हदाइक़ ज़ात बहजा, और रंगा रंग के बागात बना दिए। वमा तख़रुजु मिन समरतिन मिन अक़मामिहा, फिर उन दरख्तों का तना बनाना, उनमें डालियां, उनमें शाखें, शाखों पे पत्ते, उनमें शगुफे, शगुफों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फल लगाता है, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, और किसी को कड़वा, किसी को सफेद, किसी को पीला, किसी को जर्द, किसी को सब्ज। ये सारे रंग अल्लाह अपनी कुदरत से देता है। सारी कायनात अल्लाह की मुट्ठी में है, जो होगा वहां से होगा, नहीं होगा ऊपर से नहीं होगा। मैं और आप जब तक ऊपर से फैसला ना हो कुछ नहीं कर सकते। कोई कौम इज्जत नहीं पा सकती अल्लाह की चाहत के बगैर, कोई जलील नहीं होता अल्लाह मगर अल्लाह की चाहत के साथ। किसी को माल नहीं मिलता मगर अल्लाह के इरादे के साथ। यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसे चाहूं दे दूं, व यक़दिर, जिसका चाहूं तंग कर दूं। दरवाजे बंद कर दूं, खुल नहीं सकते, खोल दूं, बंद नहीं हो सकते। मौत का पैगाम आ जाए तो हिफाजत के सारी आईनी दीवारों को अल्लाह तोड़ देगा, और हिफाजत का पैगाम आ जाए तो मौत के मुहीब साए के अंदर से अल्लाह जिंदगी के असबाब निकाल देगा। इज्जत का फैसला कर दे तो कायनात की हर चीज में से इज्जत निकलेगी, और जिल्लत का फैसला कर दे तो कायनात की हर चीज में से जिल्लत निकलेगी। वो मोहब्बत का फैसला कर दे तो हर चीज से मोहब्बत फूटेगी, वो जिल्लत का फैसला कर दे तो हर चीज से जिल्लत आएगी, नफरत का फैसला कर दे तो हर चीज से नफरत आएगी। नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जोड़ा जोड़ा कश्ती में रखो। उन्होंने कहा अल्लाह माज़ा अफ़अल बिल असद वल बकर वल ज़ीब वल अनाक़ वल हिर्रत वल हमाम, ए अल्लाह जोड़ा जोड़ा जो रखूं, शेर खाएगा गाय को, भेड़िया खाएगा बकरी को, बिल्ली खाएगी कबूतर को, ये तीन की नस्ल तो खत्म, इनकी नस्ल कैसे चलेगी? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मन अलक़ा बैनहुम अल अदावत या नूह, इनमें दुश्मनी किसने डाली ए नूह? कहा अल्लाह आपने डाली। वसअलिफ़ु बैनहुम, मैं इनमें मोहब्बत डाल दूंगा। अल्लाह मोहब्बत डालता है। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अगर मेरे हबीब आप सारा जहान भी खर्च कर देते तो इनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते थे। मैंने मोहब्बत को पैदा किया है। मोहब्बत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। नफरत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। जिल्लत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। इज्जत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। सेहत का ताल्लुक अस्पतालों से नहीं, आसमान के फैसलों से है। बीमारियों का ताल्लुक ग़िज़ाओं से नहीं, आसमान के फैसलों से है। दुनिया दारुल असबाब है,
بے شک نظام اسباب سے چلتا ہے، فیصلہ اوپر ہوتا ہے، سبب پھر حرکت میں آتا ہے جب اوپر فیصلہ وجود میں آتا ہے۔ اوپر فیصلہ ہو جائے صحت کا اور نیچے سارے امراض کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، بیماری نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے بیماری کا اور نیچے سارے صحت کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، صحت نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے شکست کا اور نیچے فتح کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، فتح نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے فتح کا اور نیچے شکست کے اسباب ہو جائیں، کبھی شکست نہیں آئے گی۔ حکومت تو اللہ کی ہے۔ هو الذی سخر البحر، کا سمندر میرے ہاتھ میں، رفع السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان میرے ہاتھ میں، جعل لكم الارض ذلولا، زمین میں الارض جميعا قبضته يوم القیامہ، زمین میری مٹھی میں، والجبال ارساها، یہ سمندر یہ پہاڑ میری مٹھی میں، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ میرے قبضے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو الگ فرما رہے ہیں، ایک ایک کو الگ فرما رہے ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز میرے سامنے سجدہ ریز ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ یہ سارا کائناتی نقشہ جیسے اس نے بنایا ہے ویسے ہی اس کا مالک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سائنس والوں نے طاقت حاصل کر کے اقتدار حاصل کر لیا ہے، نہیں، اللہ نے چاہا مل گیا، اللہ نے چاہا مل گیا، سبب بنا، اللہ کا ارادہ شامل حال ہوا۔ جب اللہ چاہے گا توڑ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے، اب دوڑ لگانے والے دوڑ لگا رہے ہیں، جو جتنی دوڑ لگائے گا وہ آگے نکل جائے گا، نہیں، اللہ جس کو پکڑ لے گا وہ دوڑ نہیں سکتا، اللہ جس کو چھوڑ دے گا اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا یہ نظام اندھا دھند نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے، ان اسباب کو بیکار سمجھنا جاہلیت ہے، اور ان اسباب پر مدار سمجھنا گمراہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ اسباب کچھ نہیں، یہ جہالت ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے، نہ جانا یہ بھی جاہل اور غلط جانا یہ بھی جاہل، گھوڑے کو نہیں جانا یہ بھی جہالت ہے اور گدھے کو گھوڑا کہہ رہا ہے یہ بھی جہالت ہے، غلط جانا۔ آج ہم نے جانا تو ہے پر غلط جانا، ہم نے اسباب کو اصل سمجھا، پیسے کو اصل سمجھا، روپے کو اصل سمجھا، مادیت کو اصل سمجھا، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ تو اسباب ہے، مٹی کے ماجھو ہے، شطرنج کے مہرے ہیں، جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر پھیرے گا ادھر کو پھرتے چلے جائیں گے، جدھر کو چاہے گا ادھر کو موڑ دے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بنانے والا ان سے غافل نہیں، اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی طاقت میں ہے، اسی کے ساتھ سارا نظام چلتا ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمد الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا، سورج کو کہہ دوں نکلنا نہیں، کوئی ہے جو سورج لائے گا؟ رات پر قبضہ ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا، الى یوم القیامہ، ڈوبنا نہیں قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو رات لائے گا؟ کس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کا لانا؟ تصریف الریاح، ہوائیں کون لاتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، کا زمین آسمان میں غور کرو، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو، کیسے دن لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، زمین ایک گیند ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ نے اس کا قطر 24,000 میل بنایا، اگر اللہ پاک اس کو 48,000 میل کر دیتا تو رات دگنی ہوتی، دن دگنا ہوتا، رات سے بھی تھک جاتے، دن سے بھی تھک جاتے۔ اللہ اس کے قطر کو 12,000 کر دیتا تو دن آدھا ہو جاتا، رات آدھی ہو جاتی، نہ دن کے کام ختم ہوتے نہ رات کا آرام ختم ہوتا۔ فقدرنا فنعم القادرون، یہ وہ اندازہ لگانے والا جس نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے میرے بندوں کا کام چلتا ہے، کتنی رات سے میرے بندوں کو آرام ملتا ہے، یہ تو اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر زمین کو 23 ڈگری کے زاویے پہ جھکا دیا، اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا تو زمین میں سے موسم ختم ہو جاتے۔ یہ موسم یوں تھوڑا سا جھکایا ہے، اگر یوں سیدھی ہو جاتی تو شمال اور جنوب کے جو پول ہیں ان سے جب ہوائیں چلتی تو ساری زمین پر برف ہی برف ہو جاتی، اور جب وہ ہوائیں بند ہو جاتی تو سورج کی گرمی
ساری زمین کو بمیں انسانوں کے جھلسا کے ختم کر دیتی. اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں جھکایا. اب گرمی بھی آ رہی ہے اندازے کے ساتھ, سردی بھی آ رہی اندازے کے ساتھ, بہار بھی ہے, خزاں بھی ہے, اور ان کی تبدیلی کے ساتھ پھل بھی بدلے, سبزیاں بھی بدلی, اور ان کے ساتھ مزاج بھی بدلے. اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے. اس کو یوں کرنے میں کسی سائنسدان کی طاقت نہیں خرچ ہوئی, اللہ کی طاقت خرچ ہوئی ہے. اور اللہ نے اس میں کشش رکھی کہ یہ چیزوں کو پکڑتی ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر اللہ پاک اس زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین, ہاں ان کا میرا بنگلہ 1 کروڑ کا ہے, یہی بنگلوں سمیت زمین اگر اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے, اور نیوٹن نے کشش رکھی نہیں تھی, دریافت کی تھی, اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے گی, کیونکہ سورج زمین کو یوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو توڑ رہی ہے. ان دونوں کی طاقت ٹکراتی ہے اور دن رات کا اللہ نظام بیٹھ کے چلا رہا. ہم چلا رہے ہیں. تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا, متکبر بن گئے, تو جاہل ہیں, جاہل مطلق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہ اگر یہ زمین آسمان آپ کی نہ مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا ایک جانور میرے پاس ایسا ہے اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ساتوں زمین آسمان کو یوں نگل جاتا. یا اللہ وہ بلا کہاں رہتی ہے؟ این تلک الدابہ, وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی, میری چراگاہوں میں چرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی این ذالک المرج, وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی, میرے علم کے خزانوں میں ہے, تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے. اپنی قدرت, اگر زمین کی کشش کو اللہ توڑ دے تو 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑے گی سورج کی طرف, جس کا درجہ حرارت 12000 فارنہائٹ ہے, 12000, اور اس میں 3 لاکھ میل لمبا آگ کا شعلہ لپکتا ہے. اور یہ چند ہفتوں میں, 3-4 ہفتوں میں یہ زمین سورج کے اندر جا گرتی, جس میں ساری انسانیت بھی بسم, اور ان کے بنگلے بھی, ان کے ایٹم بھی, ان کے راکٹ بھی, ان کی حکومتیں بھی, سب ختم. اللہ کا فضل ہے جو ہم زمین پر ہیں. اوپر سے ہوا نے دبایا ہوا ہے, نیچے سے زمین نے پکڑا ہوا ہے. ہر انسان کے اوپر اللہ نے 280 من ہوا کا دباؤ رکھا ہوا ہے, اور نیچے سے زمین نے جکڑا ہوا ہے. اگر اللہ ہوا کو اٹھا دے, ہوا کو کہتے چلی جا, اوپر چلی جا, تو ہوا کے اوپر جاتے ہی پانی بھی ختم ہو جائے گا, پانی بھی اوپر چلا جائے گا. جیسے چاند پہ ہوا نہیں ہے, پانی بھی نہیں. اگر اللہ زمین کی ہوا کو ختم کر دے, پانی بھی ساتھ چلا جائے گا. اب دکھاؤ زندگی گزار کر. ہم تو قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں. سو کر اٹھ نہیں سکتے, پیشاب اللہ بند کر دے نکال نہیں سکتے, اور اللہ پاک اس کو چلا دے بند نہیں کر سکتے. نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا, 3 آدمی بھاگے, ایک غار میں چلے گئے اور اس کا دروازہ بند کر دیا, کہنے لگے یہاں پانی نہیں آئے گا. تینوں آرام سے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو پیشاب آیا, اکٹھا پیشاب کرنا شروع کیا. اللہ نے پیشاب کو حکم دے دیا, پیشاب چلنا شروع ہوا. وہ روکتے روکتے اسی میں غرق ہو کے ختم ہو گئے. ہم تو اپنی ذات میں اللہ کے محتاج ہیں. لقمہ منہ میں جانے کے بعد کون زبان پہ ذائقے بناتا ہے؟ میں نے بنا ہے. 3000 چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں زبان کے اندر جو ذائقہ دیتے ہیں. میٹھا کھا رہے ہو, گرم کھا رہے ہو, نمکین کھا رہے ہو, کڑوا کھا رہے ہو, کسیلا کھا رہے ہو, نرم کھا رہے ہو, سخت کھا رہے ہو. یہ میں نے یار طاقت رکھی ہے. اللہ اس کو ختم کر دے, اللہ ان کھانوں کو بند کر دے. مٹی کھا رہا ہے, گوشت کھا رہا ہے, پتہ نہیں چلے گا. نوالا اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم کا محتاج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے, اور صدر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے. اللہ اپنا نظام چلاتا ہے. آنکھوں میں نور رکھا, کہاں سے خریدا ہے؟ کون سے سبب کے ساتھ آنکھوں کو نور میں نے کس سبب کے ساتھ آنکھوں کا نور حاصل کیا ہے؟ 130 ملین ریفلیکٹر اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں لگائے ہوئے, 130 ملین کیمرے اتنی سی آنکھ کے اندر اللہ نے فٹ کیے ہیں. کون ڈاکٹر فٹ کرتا ہے؟ یہ نور کون لاتا ہے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ایک کان کے اندر پھنسے ہوئے, یہ ٹیلی فون کون فٹ کرتا ہے؟ یہ سارے کنیکشن کٹ رہے ہیں بل نہ دینے کی وجہ سے. کبھی اللہ نے بھی کنیکشن کاٹا ہے؟ بجلی کا بل نہ دو, کنیکشن کٹ گیا, اللہ نے آنکھ میں روشنی رکھ دی, کا چل
دیکھتا رہے، میں نہیں کنیکشن کاٹتا، ایک مطالبہ ضرور کرتا ہوں، یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق عليهم الغطاء۔ اے میرے بندے، تجھے آنکھیں دی ہیں، ان میں نور رکھا ہے، ان پر پردہ لگایا ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں، یہ میرا بل ہے۔ اللہ نے بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں۔ اور اگر تیرے سامنے ایسی صورت نظر آئے، ایسی مورت نظر آئے جس کو دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کیا ہے، غیر محرم کی شکل آ جائے، اجنبی عورت کی شکل آ جائے، اور ایسی شکل آ جائے جس کو میں نے کہا ہے مت دیکھ، اطبق علیہم الغطاء، تو یہ پردہ گرا لیا کر، میرا اتنا ہی بل ہے۔ اگر ہم یہ بل ادا کریں پھر بھی نور ملتا ہے، اور یہ بل ادا نہ کریں پھر بھی نور ملتا ہے، لیکن ہمیں خبر سنا دی۔ ہاں، غافل نہیں ہے اللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے، اور یہ یاد رکھ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے لکھا جا رہا ہے، ایک دن پوچھوں گا۔ اپنے کانوں سے سن جو سنتا ہے، اور یاد رکھ تیرے کانوں سے میں نے ایک دن پوچھنا ہے کیا سنا تھا۔ اپنے دل میں سوچ جو سوچتا ہے، یاد رکھ تیرے دل کے سارے خیالات کو میں نکال کر پوچھوں گا، یہ کیا منصوبہ بنایا تھا، یہ کیا سوچا تھا۔ غافل نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، غافل نہیں ہوں۔ کیوں؟ تو پکڑتا کیوں نہیں؟ پکڑتا اس لیے نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب، تم حساب کی دنیا میں نہیں ہو، عمل کی دنیا میں ہو۔ امتحان گاہ کے اندر نتیجے نہیں سنائے جاتے، امتحان گاہ میں پیپر لیے جاتے ہیں، نتیجے اس کے بعد سنائے جاتے ہیں۔ امتحان گاہ میں ہم چل رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا، غافل نہیں ہوں۔ فیصلے کا دن کون ہے، کب ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ معین ہے۔ اس کی کیا صفت ہے؟ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، وہ تم سب کے لیے فیصلے کا دن ہے، الگ الگ نہیں، سب کے لیے۔ اور کیا ہے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون کیا ہے؟ الى یوم القیامہ، الى میقات یوم معلوم۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اس دن تمہیں جمع کرنا ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹے گا۔ ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے آئیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، فرشتے جبرائیل صف بنا کے کھڑے ہوں گے۔ عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوئے۔ خشعت الاصوات، آوازوں پر مہریں، بند آوازیں۔ ينظرون من طرف خفی، یوں یوں کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہوگا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، چھپ نہیں سکتے اس دن۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بھاگنا چاہیں بھاگ نہیں سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان، لڑ نہیں سکتے۔ اللہ آیا، والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ آ گئے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے سروں کے اوپر۔ یوم القاریہ، القاریہ ما القاریہ، الحاقہ ما الحاقہ، اذا زلزلت الارض زلزالها اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم انذرهم یوم الآزفہ اذ القلوب لدى الحناجر ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ۔ اللہ اپنے قرآن میں اس دن کی ہیبت کو بتا رہا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، تو دیکھے گا دودھ پلانے والی بچے چھوڑ دیں گی۔ یوم یجعل الولدان شیبا، دیکھے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اور یہ پہاڑ فقل ينسفها ربی نسفا، اللہ ان کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دے گا۔ بڑی ہیبت والا دن ہے یہ۔ دنیا کی عدالتوں میں چلا جائے مجرم تو تھر تھر کانپتا ہے، جہاں ہزاروں راستے بھاگنے کے ہیں، اس دن کون بھاگ سکتا ہے جس دن احکم الحاکمین فیصلہ سنانے والا ہے۔ دنیا میں کیوں نہیں سناتا؟ عدل دنیا حساب کی جگہ نہیں۔ ایک آدمی 10 قتل کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ تو پھانسی چڑھے گا، باقی 9 کے قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے؟ اب اس سے لو بدلہ، یہ تو ختم ہو گیا۔ جج کہتا ہے 10 دفعہ پھانسی دے دو، ایک ہی دفعہ چڑھا ہے، باقی 9 کا بدلہ کس سے لے؟ دنیا دارالعمل ہے، دارالحساب نہیں ہے، حساب آگے ہے۔ یا اللہ پائی قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت، سب سے خوفناک آیت،
سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ علماء نے لکھا ہے اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک، سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے اور رائی کے دانے کے برابر برائی کبھی بدلہ پاؤ گے. وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین اکٹھے ہو جاؤ، منصوبہ بن رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، شراب کا دور چل رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچوں چھٹا میں ہوں. کہاں جاؤ گے؟ زمین کے اندر چلے جاؤ. یعلم ما یلج فی الارض، میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے. اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے، وہی بادشاہ ہے. یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے، یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا. قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا، فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی. کہاں چلی گئی؟ اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنائے، وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوئے، وہ اللہ کے اوامر سے ٹکرائے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، میں نے کتنی بستیوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دیا. کیوں پیسا؟ ظالم تھے، نافرمان تھے. آج اللہ پاک، اللہ کی سنت بدلتی نہیں، جو پہلے تھی وہ آج ہے. یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے، غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے، دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے. یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی، ایٹم راکٹ پہ نہیں ملے گی، یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے اس کے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، اے اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا. وَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا. وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے. اب آپ کے نام، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا. آپ دنیا میں ہوں تو بھی، دنیا سے پردہ کر جائیں تو بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اب یہ نہیں بدل سکتا. اللہ نے اعلان کیا ہے جسے عزت چاہیے، سعادت چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے، وہ میرے نبی کے در پر آئے. یا ابا سفیان، آپ اعلان کر رہے ہیں جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میری مانو، میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر چلنا اور ثابت قدم رہنا. اب پہلے یہ یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. لہٰذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے. نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں، موڑنا ہے. موڑنا. دنیا میں 3 بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں: زراعت، تجارت، حکومت. یہ 3 بڑے شعبے ہیں، باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں. یہ 3 بڑے شعبے ہیں. آپ نے تینوں کی نفی کی ہے.
نفی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے، ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں، چاہے حکومت آئے چاہے جائے، زراعت آتی ہے تو آئے، جاتی ہے تو جائے، تجارت رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے، لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں۔ تجارت مقصد نہیں، تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے کہ بھئی تجارت کرو، جیسے بھی کرو، اپنی تجارت کو پھیلاؤ، جیسے بھی پھیلاؤ۔ نہیں، تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کی سنت ہے، لہذا اس کے مطابق کریں گے، پھیل جائے یا ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ تجارت کا، اپنی تجارت کو نبی کے طرز میں ڈھال دو، چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی، ورضیتم بالزرع، اور ذمہ داری پر تم راضی ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، بیلوں کی دمیں، ہر وقت زراعت زراعت زراعت، وترکتم الجہاد، اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے گا۔ ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا، تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تو تیسرا شعبہ الا وان روح الاسلام دائرہ حضور مال کتاب ہے صدار، سنو آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی حرکت کرو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو چھوڑ دینا، میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ اب اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو بھاڑ میں ڈال دو، آگ لگا دو، اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو۔ تجارت آتی ہو کتاب کو پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ، اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، کتاب کو نہ چھوڑو۔ کہا حکومت والے کتاب و سنت کو توڑ دیں گے، تم ان کا ساتھ نہ دینا، میری کتاب کو پکڑنا۔ الا وانہ سیولی علیکم امراء، سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ ان خالفتموہم قتلوکم، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ اب صحابہ حیران، مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی۔ تو آپ انہوں نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا، حملوا علی الاخشاب، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، ونشروا بالمناشیر، جنہیں آروں سے چیرا گیا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق او کما قال، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، کرسی پہ بک گئے، تجارت پہ بک گئے، زراعت پہ بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، مناصب پہ بک گئے، نہیں، ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے، آزاد چھوڑی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا، ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، یا یوسف، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح، نام لیے اللہ نے۔ قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا، یا احمد یہی کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب سے پکارا ہے، لقب سے۔ یہ احترام ہے، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں اور نشے میں چل رہے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے 2 نام اپنے نہیں عطا فرمائے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے 2 نام عطا فرمائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دیے، کام آسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دیا. فرق ہے یہ جو اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا، ساری کائنات میں سے چھانٹا، محبوب بنایا، حبیب بنایا. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یوم القیامہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم من سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. آپ نے فرمایا انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. سلمان فارسی کہنے لگے ان ھذا لمرتفع شانہ یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش پیش جب نبوت کے دربار میں آئے اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا، یہی عمر آپ دنیا میں فرما رہے ہیں، دنیا میں رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں. میں نے رضوان سے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا لفتم من قریش، ایک قریشی کا ہے. فظننت انہ لی، میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کا ہو سکتا. فذهبت لادخلہ، میں اس میں جانے لگا تو رضوان نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے. ہاں یہ وہ بت پرست ہیں جو 360 کے پجاری، وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے. پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا، کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے. انت رفیقی فی الجنہ، تو جنت میں میرا ساتھی ہے. پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے، رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ، اے طلحہ، یا زبیر، اے زبیر، ان لکل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کے مدد باڈی گارڈ نہیں تو باڈی گارڈ، تب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر. بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا. عمرو بن جموح بوڑھے بت کے پجاری، بیٹے مسلمان ہو گئے، بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں؟ بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا، دیر سے مانتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے. صبح اٹھے میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں، دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا. کہا ہائے میرے اللہ، اگر مجھے پتا چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں اسے قتل کر دیتا. اس کو دھویا، نہلایا، غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا، پوجا پاٹ کی. رات کو وہ آئے، پھر اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. 2-3 دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے. رات کو ایک دن آئے، تلوار اس کے پاس رکھ دی. کہا بھائی میرے خدا، میں بوڑھا آدمی پہرا دے نہیں سکتا، یہ تلوار پڑی ہے، جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا. اب جب ان کے بیٹے آئے، دیکھا تو تلوار پڑی ہوئی. انہوں نے کیا کیا، باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا، ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی پھول کر، ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا. جب صبح ہوئی ڈھونڈتے میرا خدا، دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ بندھے ہوئے. لگ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا. مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں آیا رسول اللہ، یہ لنگڑے تھے
اريد ان اطأ الجنة بعرجتي، میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی گھاس پہ چلوں۔ آپ نے فرمایا جانے دو اسے، شہید ہو گئے۔ آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یطأ الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے، لیس بعرجتہ، لنگڑے پاؤں سے نہیں، بل برجلہ صحیحہ، صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے۔ وہ بلال جو حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ در تو چھوڑ دیا، بھاگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، جو ازلی دشمن اسلام کے، ازلی دشمن ایمان کے۔ کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے، جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو کہتا کوئی نہیں جانتا، تو اور دلیر ہو جاتا ہے۔ تعرض عنی وانا مقبل علیک، تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے، اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں۔ سمندر تو کراچی ہے، کئی ہزار کلومیٹر ہے، یہ زمین کہتی ہے، اسلام آباد کی زمین کہتی ہے، اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دندناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلع ابن آدم، زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا، انہوں نے مجھے داغدار کر دیا، تنہم داغ شد، میرا رواں داغدار ہے تیری نافرمانی سے، اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر۔ فرشتوں کو غصہ آتا ہے اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں، ہمیں اجازت دے ان کو ختم کر دیں۔ وہ مالک، وہ رحمان، رحیم، کریم، حنان، منان اپنی صفتیں خود کرے، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، خالق، باری، مصور، لہ الاسماء الحسنى، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حنان، منان، دیان، اپنے صفاتی نام گنواتا ہے۔ اتنی صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے، اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے، شراب کیسے کی جا رہی، اور سود کیسے لیا جا رہا ہے، ظلم کیسے ہو رہا ہے، قتل کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کی رحمت پہ صدقے جائیں، وہ ان زمین سے بھی کہتا ہے، سمندر سے بھی کہتا ہے، فرشتوں سے بھی کہتا ہے، ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے، ان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، ہمارا کوئی کسی بنی سے واسطہ ہے یا کسی حکومت سے واسطہ ہے یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے، اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے، اس کی صفت 99 صفتیں نہیں ہیں، لا محدود ہے، لا محدود ہے، 99 تو حدیث میں آئی ہے، لا محدود ہے، ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہیں، قہر اور مہر، قہر اور مہر، پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر قہر پہ غالب ہے۔ عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے، اس تختی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ ہمارا واسطہ کسی بنیے سے، آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے، ماں باپ سے نہیں ہے، ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے، اور اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اے میرے بندے اول تو پوری دنیا کٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے، پوری دنیا۔ یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا، آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا۔ جبریل علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک، ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، سوى الدموع، ہم آنسو نہیں لکھتے، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا۔ آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ کہ یا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار، آپ کی امت کے کسی آدمی کے، مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے، یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، ہم کیسے لکھیں اس کو؟ کہ اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوں کو اللہ تولے گا۔ ہمارا تو ایسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو، مانگنے پہ خوش، نہ مانگنے پہ ناراض۔ عرش میں حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہیں گے ایک لیا تجھے جنت، نہیں تو جہنم۔ وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا، کوئی نہیں دے گا، آخر پریشان واپس لوٹے گا۔ ایک آدمی ملے گا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک، تو لے جا، میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی۔ اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ تو اس آدمی نے نہیں کہا، اس کو بلاؤ، اسے بلائیں گے، کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ کہ اللہ میری ایک تھی، میرے کس کام کی؟ میں نے کہا اس کا کام بن جائے، میرے تو ہے ہی جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تريد ان تكون اجود مني، تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا۔ اچھا میرے بھائیو، اب شیطان نے کیا چکر چلایا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا اس کی نافرمانی کرو۔ یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو، اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ارے میرے بھائی، کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے۔ پتہ ہے سورت والعادیات بڑی عجیب سورت ہے۔ ایک دن اس میں نے غور کیا، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائیں، وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے، یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کیا ہے میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا؟ کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کبھی زین کستا ہے، کبھی مہمز لگاتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک مارتا ہے۔ کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا، کبھی گھوڑے نے بھی ٹرائی کی ہے، کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے۔ تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے، تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے، تو چابک لہراتا ہے وہ لپکتا ہے، تاپ مارتا ہے، چنگاری اڑاتا ہے، دن کو حملہ رات کو حملہ، انکار نہیں کرتا، نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک، صرف دانہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور وہ تیرا فرما مردار۔ اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے، فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا۔ میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود، تو میرا ناشکرہ بن گیا، گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا۔ ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے۔ ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، کافر کے لیے اللہ کی سنت اور ہے، ہمارے لیے اور ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا۔ اگر ایک فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے، جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے، تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی۔ ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو مرضی بیٹھ گیا، جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو لیا۔ انہوں نے کہا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا، عوام کے ساتھ قانون اور ہے، فوجی کے ساتھ قانون اور ہے، مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے، کافر کے ساتھ قانون اور ہے۔ کافر کا قانون کیا ہے؟ ذرہم یاخذوا ویلعبوا، ذرہم یخوضوا ویلعبوا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، مہلہم قلیلا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں؟ دنیا میں چھٹی دیتا ہوں، چل بھائی کر لے موت تک کر لے، آگے پکڑوں گا، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ پھر بڑی زوردار۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا، پہلے مہلت دوں گا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا، دنیا میں پکڑ۔ مسلمان کی دنیا ہی میں، کافر کی اکٹھی آخرت میں۔ اگر کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے، کافر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ان سے بھی پیار ہے، یہ نہیں ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے، اور یہودیت نصرانیت کو پٹوانا ہے اللہ پاک سے،
تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو، اللہ کی حجت پوری کرو ان پر، پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا۔ پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا، مقوقس کو پٹوا دیا، اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا۔ توڑنا اللہ نے ہے، ایٹم راکٹ سے کوئی نہیں ٹوٹا کرتا، اللہ توڑتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں تیر مارا، میں نے مارا ہے، آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے نہیں مٹی پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ لم تقتلوہم، آپ نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، میں نے قتل کیا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے۔ بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی، عزت چاہیے یہاں سے ملے گی، کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی۔ بلال حبشی غلام، اسود، کالے، لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری ڈاچی اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرا ساتھ بن کے جنت میں داخل ہو۔ اتنی اونچی اڑان اڑے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا، اور آخرت کی عزتیں وہاں سے اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے، اور ایک کام دے کر گیا ہے، ایک وردی پہنا کر گیا ہے۔ فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو سارا قانون بدل جاتا ہے۔ جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا، جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا۔ اللہ کو بندوں سے نہیں، اللہ کا مقرب بننے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، ساری ماؤں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ ساری دنیا کے باپ وہ شفقت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، ساری دنیا کے ہمدرد و ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر دھوپ کے اندر آپ نے بغیر کھائے پیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے۔ ایسا بھی کوئی آیا؟ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے۔ ہر نبی جہنم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی۔ موت کے وقت آدمی بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، آپ موت کے وقت کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ کیا حشر ہو گیا آج نماز کا؟ مرتے وقت بھی امت کو وصیت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے، کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر جائے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلغ کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، شمر کی طرف اشارہ کیا، بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی۔ ایسے ظرف والا نبی حضرت علی کی داڑھی پکڑی، کہا کہ تو مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اس قاتل کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ایسا شفیق نبی بھی کوئی دیکھا؟ طائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے۔ عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے، کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تحرک لہما رحمہما، ان کے خون کو بھی جوش آ گیا، اور رشتہ داری کا خون۔ کہنے لگے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ جن پر دشمن بھی روئے، ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، پہاڑ۔ میں کوئی تقریر نہیں، آپ کو کوئی خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں، یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ زمین روئی جس کا آپ کا خون گرا ہے، وہ پہاڑ روئے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے ہیں کہ آج اسی کے در کو چھوڑ دیا ہے، اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے۔ سنت ہی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا یہ کہتے روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا ایک ووٹ ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک نمبر ہی تو ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک نمبر پہ پاس فیل ہو جاتے ہیں، ایک ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے، ایک ایک روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں،
سنتی باقی رہ گئی ہے، سنتی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا، پتہ نہیں کس غار میں، کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے کہ آج اس کو صدیاں گزر گئی، مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی۔ ایسے تو صحرا بھی ویران نہیں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے، ایسے کھنڈروں میں وحشت نہیں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے وحشت برستی اور ٹپکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہیں، سرداری میں نہیں ہیں، فوج پولیس اسلحہ ہتھیاروں میں نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے، زندگی دی کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے، بادشاہ ہو تم بھی سن لو، غریب ہو تم بھی سن لو، جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مست بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکی، ساری زندگی ایک دن کی ہوتی تھی اگلے دن کی کبھی نہیں جمع ہوئی۔ ابو دردہ جیسا فقیر بھی ہے اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں، اور اس میں عبد الرحمن بن عوف جیسے صنعتکار سرمایہ دار بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ترکہ چھوڑا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گرا، سینے پر آیا، سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من اللہ عمر بن عبد العزیز من النار۔ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے۔ یہ بھی اسی در سے ملی۔ حکومت تو ولید نے بھی کی، سلیمان نے بھی کی، عبد الملک نے بھی کی، حکومت عمر نے بھی بن عبدالعزیز نے بھی کی۔ اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے، یہ کامیاب ہوئے۔ اپنی ذات کا استعمال اصل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ زندگی وجود میں آ جائے میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 36,000 45,000 اور 60,000۔ اب دریا میں طغیانی عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گرا، سینے پر آیا، سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من اللہ عمر بن عبد العزیز من النار۔ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے۔ یہ بھی اسی در سے ملی۔ حکومت تو ولید نے بھی کی، سلیمان نے بھی کی، عبد الملک نے بھی کی، حکومت عمر نے بھی بن عبدالعزیز نے بھی کی۔ اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے، یہ کامیاب ہوئے۔ اپنی ذات کا استعمال اصل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ زندگی وجود میں آ جائے میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 36,000 45,000 اور 60,000۔ دریا میں طغیانی، پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گیا، کیسے پار کریں؟ اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، اور پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا، کبھی میں نے دریا پار کرنا ہے، انی عزمت علی ان اقطع البحر، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے،
کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے. 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا. 60,000 میں ایک بھی کبیرہ والا نہیں نکلا. انہوں نے کہا بس لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا. گھوڑے ڈالو. کا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان. انہوں نے کہا میں پہل کروں گا. ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے پیچھے باقی. اب 60، 600 اور 45,000 یوں ترتیب بنی. تو اس 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ. جب دریا کے کنارے پر آئے نا تو دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے. گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے. تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من هذه النطفہ، ارے اس نطفے سے ڈر گئے. نطفے سے دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے. اور قرآن کی آیت پڑھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے. نہیں. اور اپنے گھوڑے کو وٹ ڈالا اور ان کے پیچھے 60 اور ان کے پیچھے 600 اور ان کے پیچھے 45,000 یا 60,000. اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ. پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا. ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں ہوئی. صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے اور ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے. انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا. سارے لشکر میں یہ ایک واقعہ پیش آیا. اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا. دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا. انہوں نے کہا نہیں، میرا دل نہیں بدلا. کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا، آخرت کا طالب ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا. آسمان کو دیکھا، بڑے عجیب لوگ تھے. یہ انہی کا حصہ تھا. اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے. اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صواعی، اس کا ترجمہ یہی ہے اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر. جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہیں ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا. یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے. ان ہمارے اسباب، مادی اسباب کا انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا. حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. وہ کہاں چلی گئی 12,000. آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو کہ تاکہ اپنے عدد پر ہی وہ ایک ہے ہم 3 ہم تو اس کو مار لیں گے. چل پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا. تو وہ حنین والا قصہ ہوا. 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اکھڑ گئے، بھاگ رہے، اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے. خالد بن ولید، ابو سفیان بن حارث، عباس بن عبد المطلب، ابو بکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار، بعد طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص. یہ صحابہ تھے جو ساتھ رہ گئے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے. اب لاؤ کثرت کو لاؤ. اس لیے بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی. کہ اگر دشمن 3 ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے، اللہ تو ہی کرے گا، اللہ میں ایک ہوں وہ 3 ہے، اللہ تو ہی کرے گا. اور جب 3 جائیں گے ایک پر، وہ کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ابھی مار لیتے ہیں. ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا، یاد رکھیں گے. حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000، 50,000 لگا لیں، اور روم کا لشکر 3 لاکھ، 6 گنا زیادہ، 6 گنا. تو ایک عرب مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، غسانی قبیلے کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے.
جب اس نے دیکھا نا لشکر، کہنے لگا اوہو ما اکثر المسلمین وقل ما اکثر النصارى وقل المسلمین، ارے ارے کافر کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے تھوڑے ہیں، کیا بنے گا؟ حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ان کو سن لیا، تیرا ستیہ ناس ہو، اے حق تیرا ستیہ ناس ہو، تو خوفنا بالروم، ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے؟ ما اقل النصارى واکثر المسلمین، مسلمان بہت زیادہ ہیں، رومی بہت تھوڑے ہیں۔ سنو، انما تقصر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ لا بعدد الرجال، 3000 سے 1 لاکھ کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں، موتا کے میدان میں 3000 سے 1 لاکھ کو پٹوا دیا۔ قادسیہ کی لڑائی میں 36,000 سے 1,80,000 کو پٹوا دیا، اور یرموک کی لڑائی میں ایک دن روم کے لشکر میں 60,000 عیسائی بھی تھے، بنی غسان، وہ آج بھی موجود ہے اردن میں، اور اب بھی بیچارے عیسائی ہیں۔ کرک میں ان کی بہت زیادہ، ایک تو پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک، وہاں بہت زیادہ ہے، غساسنہ ان کو کہتے ہیں۔ تو جو عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اس نے کہا جبلہ بن اہم غسانی سے کہ تو جا ان کا مقابلہ کر، عرب کو کاٹے گا، لوہا لوہے کو کاٹے گا۔ تو مسلمانوں کو پتا چلا، مشورہ ہوا، حضرت خالد ابن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے 30 آدمی دو، میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ 30۔ آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے کہ یہ عقل کی بات ہے، یہ پاگل پن کی بات ہے؟ ابو سفیان کہنے کہ جدن اور حزن، یہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے؟ حضرت خالد کہنے جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، اسلام میں بزدل بن گیا، جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا۔ حضرت ابو سفیان کہنے کہ بزدلی کی بات نہیں کر رہا، عقل کی بات کر رہا ہوں، 30 کم ہے، اگر تم نے زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ۔ یہ اگلی رائے سنو، 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ۔ تو امیر ابو عبیدہ تھے، خالد امیر نہیں تھے، ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے۔ تو حضرت خالد کا اصرار تھا میں 30 لے جاؤں گا۔ کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو فتح ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں، خالد کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے۔ خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی نے بنایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے سیف اللہ بنایا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ ہے۔ یہ ہٹا دیا کہ نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، خالد کی وجہ سے نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے 60 لے جاؤ، 60، 30 کی اجازت میں بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پکارا این فضل ابن عباس، عباس کے بیٹے فضل، سب سے بڑے بیٹے، این فضل ابن عباس، این زبیر ابن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیر الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این عبادۃ بن الصامت، بڑے بڑے صحابہ کا۔ یہ 60 جو چنے ان میں تابعی کوئی نہیں تھا، سارے صحابی تھے، تابعی کوئی نہیں تھا، سب صحابی تھے۔ یرموک کی لڑائی میں 1000 صحابہ تھے جو شریک تھے، باقی تابعین تھے۔ 60 صحابی، اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے، مہاجر تھوڑے، 40 کے قریب انصاری تھے، 20 مہاجر تھے۔ ایک انصاری نوجوان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا، اس لیے میں تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ ان سے کہا جاؤ تیاری کرو، آج رات تیاری کیا کرو؟ کہ آج رات اللہ سے مانگو۔ ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں، حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھاؤنی میں آ رہی تھی۔ یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا، اور ننگے بدن لڑتے تھے، ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ۔ کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں، بچنا تو نہیں ہے نا، تو میں زرہ کیوں پہنوں، مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی۔
60 آدمی نکلے، یہ ننگے بدن آئے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج زرہ بھی پہن کے آؤ، نیزہ چھوڑ کے آؤ، تلوار لے کے آؤ. ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن ازور نے زرہ پہنی تلوار لے کر، ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے. 60 آدمی 60,000 کو جا رہا ہے. اللہ دکھا رہا ہے اس زمین آسمان نے ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھی، شاید مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے. جولا بن اہم نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ واہ مسلمان ڈر گئے، صلح کرنے آئے گا، آج ان کو ذلیل کر دوں گا، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل ہو جائیں گے. تو وہ آئے، وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے. حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہا صلح کرنے نہیں ہے. کہا تیرا دماغ خراب ہے، ہم تو تجھ سے لڑنے آئے ہیں، تمہاری عقل ٹھکانے لڑنے آئے ہو؟ کہاں؟ کہا میں نہیں تانا لینا چاہتا عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث تھا، وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا نا. لا تفضحنی سائر العرب، مجھے عربوں میں رسوا نہ کر کہ 60 پر حملہ کر دیا 60,000 نے. کہا تو آ تو صحیح، ساری چوکڑی بھول جائے گا. بڑا حیران. حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا، ان کی صف نہیں ٹوٹی. دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. 60 آدمیوں کی صف کو 60,000 نہیں توڑ سکے. تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئی. تو حضرت خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو، 6. خالد بن ولید، زرار بن ازور، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 6 کی جوڑی تھی. 10 ٹولیاں بن گئی، 6 اور چاروں طرف حملے، اور ان کے طبل بج رہے، ناقوس بج رہے، غبار اٹھ رہا. یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے. 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے. کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو. ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے. تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور. ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا. یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے. فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے. اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر ابن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر. تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ. کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے. ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے. جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا. کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اب تکرار ہوگا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا. ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز، اور 60,000 بھاگے جا رہے. جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا پہ یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو. کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا. حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قتل، ان کو دیکھو جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں. اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5,000 کافر قتل ہوئے. کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی. حضرت عمر نے عمرو بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو، اس تلوار کا نام تھا سمسام. حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ. انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے. تو حضرت عمرو بن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے
اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے. جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے. توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے امت کو عروج بخشا. آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے برباد ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے گا. اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے. تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں. میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں. ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم ہوتا نہیں تبلیغ، علم کے بغیر تبلیغ. بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا. جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے. لہذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتی. اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے. ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے عجیب بات فرمائی، بلغونی ولو آیا. ایک بات تو آتی ہے نا، اس کو بھی لے کے چلنا شروع کر دو. ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی. اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے. دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو. یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے. مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے. جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں گے. لہذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری ہے. ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے. تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلغونی ولو آیا. ایک بات تو آتی ہے نا، اس کو بھی آگے پہنچاؤ. اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے ہو نا پھر بھی کہو. لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو. یہ عجیب تفسیر ہے بھائی. لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو. یہ اس آیت کا مطلب ہے، جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو. خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے. خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے، اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے. ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا. ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بیوی بچے ہیں، مجھے فرصت نہیں ہے، اگر یہ 5 لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں بھی فرصت نہیں ہے، ہم بھی بچوں میں رہیں گے، بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے. چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں، 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے میں کتنے مر گئے، کتنے بیمار، کتنے مصیبتیں، کتنی مشکلیں. انہوں نے کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے، حقوق العباد تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں، وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے. اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، مردہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے. جعفر بن ابی طالب 33 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے. آپ تک خبر پہنچی، ادھر زید شہید ہوئے، ادھر عبداللہ شہید ہوئے. آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے، ان کے 3 بچے عبداللہ اون جعفر. لشکر کی خبر آ رہی تھی، آمد تھی. حضرت اسماء بنت ابی امیس
بیوی تھی، کہتے میں آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی، آپ میرے گھر میں آئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو، لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں۔ آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ۔ تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے ان کو گود میں لیا، اس کو پیار کیا، اس کو پیار کیا، اور آپ رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ماذا فعل جعفر، جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا اسما احتسبی، اے اسما صبر کرو، اجر کی امید رکھو، جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور حضرت اسما بے ہوش ہو کے گر گئی۔ بتاؤ ان تین بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری آپ کی شریعت کے مطابق، جو آج کل شریعت چل رہی ہے، اس شریعت کے مطابق ان تین بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا کہ نہیں، ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے۔ زید بن حارثہ اپنے بیٹے تھے، ان کے گھر میں گئے تو ان کی خبر مل چکی تھی، آپ تشریف لائے تو حضرت زید کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی، جائشۃ النبی۔ یہ جو حدیث ہے نا جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں، حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث۔ ہماری جماعت گئی، میں نے اس حدیث کو پڑھا، وہیں میرا رونا نکل گیا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے کہ آپ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی شہادت کی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا البقاء، یہ رونا کیسا رونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر، یار کا رونا ہے یار کے لیے۔ یہ حقوق کہاں کیوں قربان کروائے جا رہے؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ جتنی جنگیں لڑی گئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی، اور تبلیغ کے لیے تھی۔ اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا، لوٹ مار کر کے واپس آ گئے، انہوں نے فریاد کی یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو، جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ۔ ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے، اسلام پھیلانے آئے ہیں۔ پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں، خالی لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، چھوڑ دیا، کہا دوبارہ لڑو۔ کہے کیوں؟ کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے، اب نہیں قتل کروں گا، کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے۔ جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں؟ ختم نبوت میں قربان کروایا۔ اوہو، حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے، ابو بکر کے بیٹے، عاتکہ سے شادی کی، عاتکہ بنت زید۔ حضرت عاتکہ شاعرہ تھی، بڑی خوبصورت، بڑی شاعرہ۔ محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا، جہاد میں جانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا، محبت نے الٹا کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے طلاق دلوا دی۔ بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابوبکر جیسا باپ، ابوبکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء، جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو، کہ بیٹا اس کو طلاق دے دو۔ جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی، ذکر نہیں چھوڑا، تلاوت نہیں چھوڑی۔ جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے۔ آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا، میں اسے جرم نہیں سمجھتا۔ طلاق دلوا دی، طلاق تو دے دی، ایک طلاق دی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، شعر پڑھ رہے تھے، عاتق لا انساکی ما ذر شارق وما ناح قمر الحمام المطوقا عاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا۔ اے عاتقہ ساری زندگی تجھے یاد رکھوں گا، جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے۔ تو ایک طلاق تو دی تھی، دوبارہ شادی کر لی، لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی، اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا، اس کا وہ ٹوٹ گیا، وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہو گیا۔ 30 برس کی عمر میں، اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ينفک جلدی اغبرہ للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب اہما فی الحیاء واسبرہ
مدد دارہین غنت حمامت وعیکتا وما ترد اللیل الصباح المنورہ. میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا, میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا. اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں کے چہچہائیں گی, اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی. اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے. اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا. تو اس میرے بھائیوں, تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے, تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے. یہ تو دفاعی کام ہے نا. یہ فوج والوں سے ایک ہوتا ہے دفاع, ایک ہوتا ہے حملہ, اٹیک. اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی. جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی. ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے, کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے, اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا. یہ ختم نبوت کا کل کام نہیں ہے, یہ جز ہے, جز. ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو, اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں, ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ. یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا. جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا, میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے, انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے, اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. آج کا نوجوان جس کو دنیا میں آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان, شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے کہ جس نے فتنہ برپا کر دیا. شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا, مجھے ہتھیار تو دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں, موسیقی تیرا ہتھیار ہے. کہا ٹھیک ہے. اور بھی دے. کہا جوا تیرا ہتھیار ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا نہیں اور بھی دے. کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں اور بھی دے. کہا حمام تیرا ہتھیار ہے, حمام. اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے. یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 سٹار ہوٹل, یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں. حمام, اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے, اور بھی کچھ دے. اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں. عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے, ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا. ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں. تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا, واہ 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 واہ, میرا کام بن گیا, میرا کام بن گیا. کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا. 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ. جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی پڑی تجلی, وہ گئے سجدے میں. الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو تو نے اپنا دیدار کرا دیا. آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی, یا امین الوحی, اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا, وہ زنا کی طرف کو جائے گا. جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں, وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے پھرے گا. حبیب بن عمیر فوج میں سردار تھے, دشمن کی قید میں آ گئے, بڑے خوبصورت لمبے تڑنگے. ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے. ان 8 کو تو قتل کر دیا. ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دو میں غلام بناتا ہوں. غلام بنا لیا. ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا, لڑکی بھی دے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں عیسائی نہیں ہوتا, یہ خیال دل سے نکال دو. اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں. ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کرے گا. اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ اس سے زنا کرواؤ, اور ایک کمرے میں بند کر دیا, شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا, اور 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا. اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے.
اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جو ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جو اس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھی ہے. 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اس نے دیکھا ہی نہیں. جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں. آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے؟ نہ تو کھایا، نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا. ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی. تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں گا. اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ گے. یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بینیاں تیار کی ہوئی ہیں. اسی امت کے ذمہ تھا. ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی ان یمینہا 70 الف خادم، ان یسارہا مثل ذلک، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر. وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے. یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی. جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے. ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں. میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ. ہم نے سلام دعا بڑھاتے ایک دن ان کو میرا مل لیا، پھر اب جماعت میں نکالا. اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی. ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی یہاں کے کار کے سامنے کھڑی ہو گئی. خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے. تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے. یقین بتائے اقتدار کا یقین ہوگا. بھائی اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس. اتنی بڑی جنت ہے کہ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے. ایک بکری. ایک دفعہ میں نے فیصلہ آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں. اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں. میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو. یہ جو ہمیں آسمان پر سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب ترین. یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے. جس کہکشاں میں ہم ہیں یہ اور یہ، ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے. نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا. اور ایسی 5 ارب کہکشائیں. میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا. اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں. جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے. 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے. جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا. کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان. یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. ختم نبوت کا کام ہے. کوئی ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے. تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے. عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار. عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے. یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا کہ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے.
4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے تو بھی جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے دو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا۔ نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیو، نبیوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کیے نا بت کو، بچڑے کے، ان کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے، ولی اللہ طور تک، اے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کروں گا۔ اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت، اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے، یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے۔ کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے۔ نبیوں نے دعائیں کی۔ اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیتہ من بلایا 3، کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام، برس۔ اذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ اذا بلغ 60 سنة حببت الیہ الانابہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اذا بلغ 70 سنة احبہ اللہ اہل السماء، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی، اور کیا ہے؟ فرزدق ایک شاعر تھا، فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اس کا یہ شعر بڑا مشہور ہے۔ تھا ایسے ہی تھوڑا سا آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں، اس زمانے کا۔ حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے؟ کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں۔ جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا دوہراؤ میرے سامنے۔ کہنے کہ میں نے کہا اللہ باپ، میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا۔ اذا بلغ 80 سنة، جب 80 سال کا ہو جاتا القیت سیئات ہو کتبت حسنات ہو، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو، برائی نہ لکھو۔ 80 سال کا ہو گیا ہے۔ اذا بلغ 90 سنة، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے۔ غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو۔ اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا، میرے نبی کا غلام رہا، اس اعزاز میں میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جائے۔ ایسی امت آئی ہے یہ۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، خواب میں ملے، کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ علم کی شان دیکھو، علم کی شان دیکھو، یہ ہے علم۔ اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں۔ کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام۔ اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں، اور تجھے پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدقہ عبد الرزاق
صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ، صدقت عائشہ، صدق رسول اللہ، صدق جبرائیل، وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ۔ سارے سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، چل جنت میں چلا جا۔ میرے بھائیو اپنا مرتبہ تو پہچانو۔ امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے، ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں۔ آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں، مر جائیں، اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے گا۔ وہ مسلمان جو شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے اس کے لیے بھی دو جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں۔ اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا، وہ بے حیا ہے تو ہے، میرا نبی تو حیا والا ہے نا، کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے۔ حیا نہیں آتی، حیا کا جنازہ نکال دیا۔ جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ ارے بھائیو اپنی قیمت تو پہچانو، آپ تو اس دنیا کے تاج تھے، اپنے آپ کو جوتی سے بھی بدتر، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، امریکہ ایسا ہے، یورپ ایسا ہے۔ میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن اور عزتوں کے دشمن، ان کی یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا۔ میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں، میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے، میری غیرت نہ جاگی، وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے۔ کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے۔ مجنو سے پوچھو، مجنو کا نام نہیں سنا؟ تو اس کا نام تھا توبہ۔ توبہ خفاجی قبیلے سے تھا، آج بھی خفاجی ہیں حرم میں۔ اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر، لیلا اخیلیہ۔ اس نے شعر لو ان لیلا الاخیلیہ سلمت علی ودونی جندل وصفاحہ لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح۔ اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا، اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا، اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لیلا کے سلام کا جواب دے گی۔ انہوں نے کہا توبہ کر، تو نے فضحتنی فی العرب، تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے، میرے بس میں نہیں، میں توبہ نہیں کر سکتا۔ اور ناپاک نہیں تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا، اللہ کے راستے میں فوت ہوا۔ ترکستان میں ایک علاقہ ہے قومس، وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے۔ اور پھر دوسرا شعر پڑھا، اللہم لا تسلم لی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا۔ اے اللہ لیلا کی محبت مجھ سے نہ چھیننا، جو میری دعا پہ آمین کہ اس کا بھی بھلا کر۔ اللہ رسول سے تعلق جوڑو، پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو۔ ہم اپنے مقام کو پہچانے۔ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی، اے اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دے۔ اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی اور دے۔ اچھا کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اچھا ایک کا 700 دوں گا، اب ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی، میری امت کو اور دے۔ اچھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اب رجسٹر اٹھا دو، جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو، میں آپ کی امت کو بے حساب دوں، ٹھیک ہے؟ اب چنانچہ اعلان ہوگا فلیکم اہل الصبر، صبر والے آ جاؤ بھائی، آ جائیں گے، جاؤ جنت میں، تمہارا کوئی حساب نہیں، بے حساب جا رہا۔ اپنے نبی کے تو فعل ہمیں کتنی عزت ملی۔ جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا، اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا، جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش، تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟
اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کیا، کپڑے اتار دیے، میری غلطی کو مشہور کیا، میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا. وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ پردے ڈالے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا. وہ گناہ کریں گے، اللہ ان کو چھپائے گا. قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے. اللہ کہیں گے کیوں؟ کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، آپ کو بھی نہیں دیتا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا. امت پنے کی شان ہی بھول گئے بھائی. کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں بڑا ہوں. نہیں، تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، اس لیے تو بہت بڑا ہے. کہ میں جنرل ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا ہوں. نہیں، تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، بہت بڑے. تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں. ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک اور ادنا سے اعلیٰ کو، مرد اور عورت کو. ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی. مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے. اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں. بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا. پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ. یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں. اس کے پاس جائے گا، وہ اس سے کئی گنا خوبصورت. پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا ہے. یا ولی اللہ اما انا ان یکون لا من کا نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی؟ ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں. پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا. یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا. وہ گھبرائے گا تو سورج کہاں سے نکل آیا؟ جو اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی. اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا. حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو. جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف. پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے. آپ اللہ کے سفیر، دو اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر. اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے؟ کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے. اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی. مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا. مسلمان گناہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا. کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو. بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں، بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے. گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو. گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے. مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں. گناہ سے نفرت کریں. ہاں یاد رکھو، گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو. جیسے بچہ گندگی میں ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی، اس کے پاخانے کو دھو کر پھر گلے لگائے. ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے. جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے. تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں، مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ. انہوں نے کہا میں نہیں کراتا. باہر نکلے ایک عرب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ. انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں ہیں. جماعت وہاں چلی گئی. مراکش کے مسلمان شراب پی رہے اور شراب خانہ بھی مراکشی کا. ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے، ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس، اس نے بات کی، کہا مسجد میں چلو. ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی، وہ لڑنے لگا، میں نہیں جاتا، کیا واہیات بک رہے. انہوں نے کہا بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے. میں کہا
تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں. کہا ہاں. کہ وہ کیسے؟ کہا تو مسلمان نہیں. کہا ہاں مسلمان. کہا تیرا نام کا عبداللہ. کہا تو اللہ کا بندہ مسلمان کلمہ تیرے اندر، تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا. کہ میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے، میں کیسے اندر جاؤں؟ کہ کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں. وہ جو 3 تو ویسے تیار ہو گئے تھے، چوتھے کو لے کر نہلایا، کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں. انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا ہے. کہا میرے 10 دن لکھو. 10 دن ساتھ لگائے، توبہ کر کے گیا. جاتے جو شراب خانے کا مالک تھا نا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا، 3 دن لگا. اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا. 3 دن میں وہ واپس آیا، سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر دیا. ایک شرابی جو دھت پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اتباع کی وجہ سے، نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا، بعض کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا. مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھنا. اس لیے میرے بھائیوں، نکلو ساری دنیا میں پھرو 4 مہینے کے لیے اور سال 1.5 سال کے لیے، اور جن کے 4 مہینے لگے ابھی سے نکل جاؤ. ایمان سیکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے، نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے، اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے. بولو آپ. ہاں جی، آج تو آپ کا نظام گرم ہو گیا. بولو بھائی. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو CD میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد. فون نمبر 0333 6525